حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسوہ حسنہ کا ایک اہم پہلو غور و فکر اور حکمت و تدبر ہے، اور آج کے ہمارے مدرس جناب مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں، جو کہ فاضل دارالعلوم کراچی ہیں اور KSBL کے ڈین بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم ان سے وقتاً فوقتاً یہاں القرآن کورسز سینٹر میں فیضیاب بھی ہوتے رہتے ہیں، اور جدید موضوعات پر ڈاکٹر صاحب کے جو دروس اور خطبات یہاں ہوتے ہیں ان کو انتہائی پذیرائی حاصل ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث لائیو نشر ہو رہا ہے فیس بک پر، پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں خواتین اور حضرات وہی سن رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی کوریج جا رہی ہے۔ میں جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ صرف چند آیات کا انتخاب کیا میں نے، وہ آیات اور اس کے علاوہ درجن سے زیادہ ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں بار بار یہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہیں، اور کیا وہ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، اولم یعقلون۔ کہیں فرماتے ہیں اولم یتفکرون، کہ کہیں کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے۔ تو کبھی فکر کا لفظ آیا، کبھی تدبر کا، کبھی تفقہ کا، کبھی عقل کا۔ یہ ایک وہ عبادت ہے جس کی علماء نے، ائمہ نے، امت کے پہلے حصے نے بڑی تاکید کی۔ قرآن میں بھی اس کی تاکید ہے، سیرت سے بھی اس کی تاکید ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی یہاں تک یہ تاکید ہے کہ نماز کے لیے کہا گیا کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی اور کہا گیا کہ نماز قائم کرو، تو اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ لذکری، میری یاد تمہارے دل میں ہو۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے آپ تدبر کہہ لیں،
چاہے تفکر کہہ لیں، چاہے غور و فکر کہہ لیں، چاہے تفقہ کہہ لیں، چاہے عقل کا استعمال کرنا کہہ لیں، ان تمام کا تعلق ہمارے دین میں اس کو قلب سے کہا گیا، اس کو دل سے کہا گیا۔ باقی سجدہ ظاہر ہے ہم پیشانی زمین پر ٹکائیں گے، رکوع میں ہم جھکیں گے، قیام میں ہم ہاتھ باندھیں گے، لیکن یہ تمام عبادات ان کا خاص تعلق دل سے ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے دل جو ہے وہ تمام اعضاء اور جوارح کا سردار ہے۔ تو جس طرح دل تمام اعضاء اور جوارح کا سردار ہے، جس طرح سے دل ہاتھ کو حکم دے گا کہ وہ بن جائے، آنکھوں کو حکم دے گا وہ ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں، پاؤں کو حکم دے گا کہ وہ سیدھے قبلہ رخ ہو کے قیام میں مدد دیں، جس طرح سے دل یہ تمام احکام دے گا، پیشانی کو حکم دے گا وہ زمین پہ ٹک جائے، کمر کو حکم دے گا کہ وہ جھک جائے، اسی طرح دل بھی مرکز ہے عبادت کا، دل بھی مرکز ہے اللہ کی معرفت کا، غور و فکر کا۔ اب اگر ہم اپنی کمر تو تعدیل یعنی بالکل سیدھی کر لیں سنت کے مطابق، اپنی آنکھیں تو بالکل سجدے کی جگہ پہ جما لیں قیام کے دوران، اور اپنے کانوں کو بند کر لیں چاروں طرف سے، اور اپنے ہاتھ کو بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے ائمہ بتاتے ہیں اسی طرح سے ہم باندھ لیں، 3 انگلیاں سیدھی اور 2 انگلیاں سائڈ کی انگوٹھا ملا کے وہ حلقہ بنا لیں، تمام چیزوں میں سنت کا اہتمام ہو، لیکن صرف دل ایسا ہو جو نماز کی نیت باندھتے ہی وہ ادھر ادھر سیر و تفریح پہ نکل جائے، وہ اللہ کی یاد پہ نہ تفکر ہو، نہ تدبر ہو، نہ غور و فکر ہو، نہ تفقہ ہو، نہ عقل اس کی محض ہو اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز بظاہر تو اپنے تمام شان کے ساتھ، تمام اپنے آداب کے ساتھ پوری ہو رہی ہوگی، لیکن جو اس کا اصل غرض، اس کا اصل مقصد، جس کا اصل مقام تھا، وہی سرے سے غائب ہوگا، وہی سرے سے موجود نہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تفکر و تدبر ایک ایسی عبادت ہے، یہ غور و فکر اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا دین کا تقاضا ہے جو ایک طرف تو نہ صرف نماز کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتا ہے، بلکہ وہ جو فکر ہے، وہ جو غور ہے، اس سے انسان کو یقین کی، ایمان کی، اللہ سے تعلق کی، اللہ سے معرفت کی اور تقوی کی اور ان تمام چیزوں کی صحیح پہچان نصیب کرتا ہے، صحیح احساس نصیب کرتا ہے، صحیح اس کو پورا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے ٹھیک ہے کچھ قرائن سے ضعیف شمار کیا گیا، لیکن یہ حدیث بار بار ہمیں بتائی بھی جاتی ہے، اور اس کے دوسرے تمام قرائن سے چونکہ اس کے اتنے ثبوت ملتے ہیں، اس لیے اس حدیث کو، اس کے کم از کم مفہوم کو صحیح مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء نے سوال کیا کہ یہ غور و فکر، یہ تدبر جو ہے، یہ آخر اتنی لمبی عبادت سے کیوں کر بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ تفکر خود جو ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت عطا کرتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کی جو افادیت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ دیگر تمام عبادات سے جس کے اندر وہ بیدار مغزی نہ ہو، جس کے اندر وہ تفکر اور دل کا وہ اشتغال نہ ہو، اس سے بہتر ہے۔ اور دوسری وہی بات کی گئی کہ یہ دل جو ہے وہ تمام اعضاء جوارح کا سردار ہے، اور اگر تفکر ہے تو گویا کہ عبادت پوری طرح سے اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ حضرت ام درداء سے پوچھا گیا حضرت ابو درداء کی کیا شان تھی، وہ کس حال میں رہتے تھے؟ ام درداء نے جواب دیا کہ وہ اکثر تفکر کی کیفیت میں رہتے تھے، غرق ہوتے تھے کسی سوچ میں، کسی فکر میں غرق ہوتے تھے، کچھ مستقل کسی خیال سے وہ ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابو درداء سے سوال کیا گیا آپ کو دوسرے اعمال صالحہ کی فکر نہیں رہتی، آپ اسی ایک عمل میں مشغول رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ فکر ہی تو یقین ہے، یہ فکر ہی تو یقین ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب سے سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ ظہر اور عصر کے درمیان بھی اگر میں نماز پڑھوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبادت صرف یہی تو نہیں کہ تم سجدے اور رکوع کرو، عبادت تو یہ بھی ہے کہ تم یہ بات کی فکر کرو کہ تم حرام سے کیسے بچو گے، عبادت تو یہ بھی ہے کہ تم فکر کرو اللہ کے امور میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی تخلیق میں تفکر کرو۔
حضرت حسن البصری سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک گھڑی کا تفکر قیام اللیل سے بہتر ہے. قیام اللیل کے ثواب جو ہے، تہجد کا ثواب جو ہے، ہم سب کے سامنے وہ تمام احادیث ہیں. اور اللہ کے ولی، اللہ کا یہ بڑا عالم، امت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ تفکر جو ہے، تدبر جو ہے، غور فکر کرنا جو ہے قیام اللیل سے بہتر. اور اس کی وجوہات وہی ہیں جو میں نے عرض کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مختلف امثلہ تھیں، مختلف مثال تھیں، مختلف انالوجیز تھیں، میٹافورس تھے. اور انہوں نے فرمایا کہ ایک بات اس میں ایک ہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اہتمام سے اس بات کا ذکر کیا کہ جو اس میں باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی جس کی نصیحت حضرت ابو ذر کو کی کہ ایک عقل مند آدمی کو زندگی میں اپنی ساعات مقرر کرنی چاہیے، اپنی گھڑیاں، اپنے روٹین مقرر کرنا چاہیے، اپنے نظام الاوقات بنانا چاہیے. اور کچھ گھڑیاں اس چیز کے لیے مقرر کرنی چاہیے جس میں وہ اللہ سے دعا کرے، عبادت کرے، مناجات کرے. کچھ گھڑیاں اس لیے مقرر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک قسم کا تفکر ہے، ایک قسم کا تدبر ہے. کچھ گھڑیاں اس لیے مقرر کرنی چاہیے کہ اللہ کی صنائی، اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرے. اور کچھ گھڑیاں اس لیے مقرر کرنی چاہیے کہ روزی روٹی کرے اور چلت پھرت کر کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی الی الآخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ آل عمران کی آخری آیات آئیں، ان فی خلق السماوات والارض سے آخر تک، جس میں اس بات کی دعوت دی گئی کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں، اس کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. یعنی اس آیت کے شروع اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک طرف دن اور رات کے آنے جانے میں، اور دوسری طرف آسمان اور زمین کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کی طرف توجہ دلائی. اچھا، یہ سائنٹسٹ جو ہیں یہ بات کرتے ہیں دو چیزوں کی، ایک بات کرتے ہیں ٹائم کی اور ایک بات کرتے ہیں اسپیس کی. تو ان فی خلق السماوات والارض، علماء نے، مشائخ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف جو اشارہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے اسپیس کے، یعنی مکان کی تمام جو نشانیاں ہیں ان کو کور کر لیا. اور دوسری طرف جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن کے آنے جانے کی بات کی تو اس میں ٹائم میں، یعنی زمان میں جتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو اللہ تعالیٰ نے کور کر لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جس رات یہ وحی آئی، اس رات ذرا سا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی. جس رات یہ آیات آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکے، ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے. حضرت بلال نے صبح پہنچ کر کے جب اذان کے لیے تنبیہ کرتے تھے، حضرت بلال کو آ کے بتاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ ساری رات سے رو رہے ہیں، رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مشہور بات فرمائی کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور فرمایا کہ میں کیوں نہ رہوں جب مجھ پر یہ رات میں یہ عظیم شان آیات نازل ہوئیں. اور اس کے بعد جو اگلی بات فرمائی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ایسا مزاج تھا کہ کسی کو بد دعا دیتے، لیکن اس آیت کا اثر ایسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جہاں پہ فکر کی اور غور کی اور تدبر کی اور عقل استعمال کرنے کی دعوت دی گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برا ہو ان کا جو ان آیات کو پڑھیں اور ان میں تفکر نہ کریں. یہ اشارہ ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا، آخری چند آیات کا. اور پھر دوسرا ایک روایت ہے جس میں فرمایا برا ہو ان کا جو اپنے جبڑوں کو گھمائیں. جبڑوں کو گھمانا یہی ہے کہ بڑی تجوید سے اور اس کی تلاوت کا تو پورا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں تأمل نہ کریں. تأمل کا مطلب غور و فکر نہ کریں، اس پہ رکے نہ، اس پہ غور و فکر نہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جو تھی تلاوت میں، چاہے وہ نماز میں تلاوت، نماز کے علاوہ تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعض آیات کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھ سکتے تھے ویسے میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ ہم اس کا معنی سمجھتے ہوں، صرف عربی نہ سمجھتے ہوں، عربی کے علاوہ اس کو اردو میں معنی سمجھتے ہوں اور اس پہ غور و فکر کرنے والے بنے، اس کی تفسیر پڑھ رکھی ہو، علماء سے پوچھ رکھی ہو.
اور پھر غور ایسی چیز ہے جس کی میں آگے مثالیں دوں گا کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کوئی اپنے طور پہ کر سکتا ہے، ذرا سی رہنمائی علماء کی چاہیے. تو جبڑوں کو گھمائے اور اس میں تامل نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ وہ آیات پڑھتے تھے، ان آیات کو بکثرت ثابت ہے کہ پڑھتے پڑھتے روتے تھے. اور بعض اوقات جب وعید کی آیتیں آتی تھیں، جب عبرت کی آیتیں آتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر، ہمیں ان میں سے نہ کر. اور جب بشارت کی اور جنت کی اور خوشخبریاں آتی تھیں تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. تو ہم بھی جب یہ قرآن پڑھیں، جب آیات پڑھیں، تو ہمارا رویہ بھی قرآن کی طرف، آیات کی طرف اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اس میں تدبر کریں، غور کریں. اور دیکھیں اس سے وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ اس سے علماء فرما رہے ہیں، جب حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ قیام اللیل سے بہتر ہے، حضرت ابن مسیب اس کی ترغیب دے رہے ہیں، حضرت ابو دردہ، حضرت ام دردہ فرما رہی ہیں، ابو دردہ کی تو عبادت یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ 60-70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس کے اندر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کی وجہ وہی ہے کہ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. حضرت ابو دردہ نے یہی جواب دیا کہ فکر ہی تو یقین ہے، اس سے جو اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ دل میں راسخ ہوتی ہے، دل میں راسخ ہوتی ہے. چنانچہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھائیں گے، ضرور بضرور ہم ان کو دکھائیں گے آیات، آفاق میں، افق پہ، آفاق میں، ہورائزنز میں، اور ان کے اپنے اندر. اب اس میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آیات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر وقت دکھا رہے ہیں. مثلا آفاق میں کیا دکھا رہے ہیں؟ قرآن شریف میں آتا ہے کہ دیکھو آسمان کو، دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس شان سے اس کو کھڑا کیا اور کس طرح سے اس کو بنا ستون کے کھڑا کیا. ہم کچھ بناتے ہیں، بڑا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں مسجد ہے، اس کا اتنا بڑا گنبد ہے، فلاں مسجد ہے، اس کے اندر اتنی دور تک. دارالعلوم میں سنتے ہیں کہ پوری مسجد میں اندر جو بنی ہے اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے، اس کا سپین اتنا بڑا ہے. وہ ڈیفینس میں جو اتنی بڑی مسجد ہے، اس کا گنبد سب سے بڑا ہے، خود مسجد ہی گنبد ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی ستون نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے ستون کے بغیر یہ پورا آسمان زمین کا نظام بنایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے میں نے ان پہاڑوں کو وتد یا اوتاد یا میخیں بنایا. آج کل کی جتنی جیولوجی ہے، سیزمالوجی ہے، یہ سب دکھاتی ہے کہ یہ جو زمین کو اسٹیبلٹی ملتی ہے، جو پلیٹیں اپنی جگہ رکی ہوتی ہیں، جو زلزلے سے ایک بہت بڑا ایک رکاوٹ ہے، وہ یہ پہاڑ ہیں جو کہ گڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے جیسے کہ کہیں کیل ٹھوک دی گئی. اس کی تطبیق آج کل کی سائنس سے ہوتی ہے، جیولوجی سے ہوتی ہے. تو یہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا اس زمانے میں تو کسی کو اس گہرائی سے سمجھ آنا ممکن نہیں تھا جو کہ آج کی سائنس سے سمجھ آنا ممکن ہے، کہ کس طرح سے وہ میخیں ہیں، کس طرح سے وہ زمین کی اسٹیبلٹی کا ٹھہراؤ کا کام کر رہی ہیں. اب آج ہمارے لیے اور خاص طور پہ نئی نسل کے لیے یہ تو وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں اور سمجھائیں، لیکن آج ہمارے لیے ایک نئے مواقع کھل رہے ہیں، کیونکہ ہماری رسائی ان آلات کے ذریعے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ ہو، چاہے وہ مائکروسکوپ ہو، چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہو، چاہے CT اسکین ہو، چاہے MRI اسکین ہو، ہماری رسائی بالکل ماں کے پیٹ کے اندر کی پرتوں تک ہے. ہماری رسائی آسمان کے اوپر 12 ملین لائٹ ایئرز اوے تک ہے. اس میں جو کوئی اگر غور فکر کرے، کوئی اٹھائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اس وقت تقریباً انٹر میں، میٹرک میں تھا، اور دین رجحان گھر پہ نہیں تھا، خاص نہیں تھا، اور آس پاس ہوا اسی چیز کی چلی ہوئی تھی، ماڈرن زمانہ ہے، دین جو ہے ایک پرانا دقیانوسی خیال ہے، نعوذ باللہ. تو ایک پروگرام ٹی وی پہ آتا تھا، اس کا نام تھا کاسموس. کاسموس کا مطلب ہوتا ہے کائنات. اور کارل سیگن جو بڑا پروفیسر تھا کاسمولوجی کا، اسٹرانومی کا، وہ اس کا ہوسٹ ہوتا تھا. وہ خود دہریہ تھا، خود ایتھیسٹ تھا، لیکن اگر میں کہوں کہ بڑی حد تک مجھے رسائی اور مجھے گہرائی اور تفکر، تدبر، جس سے رسوخ ایمان میں اور چیزیں نصیب ہوئیں، تو اس میں اس پروگرام کا بڑا دخل تھا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک پروگرام کی جو اس میں تھا.
وہ پروگرام جو تھا وہ زہرہ پہ یا وینس پہ تھا. اب یہ ہمارا ایک متصل ایک سیارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہم نے پڑھ رکھا تھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر وہ حالات پیدا کیے، اس کو ایک سورج سے ایک خاص فاصلے پہ رکھا جس میں نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے. اس کے اندر پانی رکھا، اس کے اندر پانی کا ایک نظام بنایا، بادل کا ایک نظام بنایا. ایک خاص رینج کے اندر اس کی درجہ حرارت تک کا ٹیمپریچر رکھے. ایک خاص ملی میٹرز تک، سینٹی میٹر تک ہر جگہ ایک نظام ہے، بارشیں ہوتی ہیں. تو اس پروگرام میں موازنہ کیا گیا. اب ہم نے دیکھا کہ اگر درجہ حرارت ذرا سا، ابھی پچھلے رمضان میں ہوا نا کراچی میں، کہ کوئی 40 ڈگری سے زیادہ چلا گیا، 45 تک چلا گیا. کتنی اموات کی، ہمارے خود رشتہ داروں میں اموات ہوئی. بجلی کا کیا حال ہوا، اموات ہونے لگیں. ذرا سا 5 ڈگری اوپر چلا جاتا اور 10 ڈگری اوپر چلا جاتا تو کوئی 10%، 25% پاپولیشن کا صفایا ہو جاتا. تو ایک خاص ڈگری کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ درجہ حرارت رکھا. ہم سنتے ہیں جناب بارش نہیں ہوئی کراچی میں 2-3 سال، تو ہب ڈیم سوکھ رہا ہے، پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے. اللہ نہ کرے کوئی 8-10 سال ایسی بارشیں نہ ہوں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہجرت کر جائیں گے، کچھ لوگ قحط، اللہ نہ کرے قحط پڑے گا، کچھ اس طرح کی. اچھا، کبھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے، ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم تو صرف KWSB کو برا بھلا کہتے ہیں. اس حد تک تمہارا خیال، تدبر، ذہن جاتا ہے. لیکن اس کے آگے KWSB تو صرف ٹوٹی ہے نا. وہ جن خزانوں سے، جن ذخائر سے پانی آ رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے. KWSB تو کچھ کر نہیں سکتا، پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح سے میں نے وہ ٹینک بنا کے ہمالیہ پہ اور ہندو کش پہ اور کاراکورم پہ تمہارے بنا کے رکھے ہیں. کبھی جو آپ میں سے گیا ہو ناردرن ایریاز، اس نے دیکھا ہو کس طرح سے چشموں سے نکل کے. ابھی اسی پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے گیا تھا اور دریا نیلم دیکھا، دریا جیلم دیکھا، دریا کنار دیکھا، دریا سندھ دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں وہ جمع ہو کے ان دریاؤں میں جمع ہو رہے ہیں. اور کس طرح سے پنجاب میں وہ 4-5 دریا آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے سندھ میں، کس طرح سے کراچی تک، اور پوری یہ سارا نظام حکومت پاکستان نے نہیں بنایا. یہ انگریز بھی چھوڑ کر نہیں گئے. یہ سارے کے سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ کر گئے. اب اس سے مقابلہ کیجیے وہ جو پروگرام تھا کاسموس میں، زہرہ پر، وینس پہ. وہ وہاں بتا رہا ہے کہ یہاں پر درجہ حرارت چونکہ وہ سورج سے قریب ہے تو یہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ، ٹیمپریچرز بہت زیادہ ہائی ہے. یہاں تک کہ اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ کوئی مخلوق تو کیا، وہاں تک چٹانیں بھی، جو منرلز کی چٹانیں ہیں وہ پگھل جاتی ہیں. اور وہاں پر جو بادل ہیں وہ سلفیورک ایسڈ کے بادل ہیں. تو وہاں پر جو بارش ہوتی ہے وہ تیزابی بارش ہوتی ہے، ایسڈ رین، جو کہیں دنیا میں بھی کہیں کہیں ہوتی ہے پالوشن کی وجہ سے. جہاں ہوتی ہے تو وہاں کی مخلوق سروائیو نہیں کر پاتی. چند خطوں میں جہاں پہ دنیا میں ہوتی ہے تو وہ مخلوق سروائیو نہیں کر پاتی. تو میں ایک چھوٹا سا بچہ، میری عمر اس وقت 18-19 سال، اب میرا دماغ جو ہے وہ قلا بازیاں کھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار کوئی تو ہے، مطلب ظاہر ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، ویسے پیدائشی مسلمان تو ہیں کہنے کو، لیکن تدبر، تفکر تو ہے ہی نہیں کہ کوئی ایسا ہے جو میری ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہا ہے. کوئی ایسا ہے جس کی طرف میرا خیال بھی نہیں جاتا، میں ایک سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس نے میری ذرا سی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا ہوا ہے. ورنہ تو یہ زندگی جس طرح سے ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں تھی. تو کہاں زہرہ جو کہ قریب ترین سیارہ ہے، لیکن وہاں پر بارش ہو رہی ہے تو تیزاب کی ہو رہی ہے. وہاں جو فضا ہے اس کے اندر آکسیجن کے بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. جو آپ سائنٹسٹ کے بارے میں سنتے ہیں نا، پولیوشن کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ایک توازن ہے وہ بگڑ رہا ہے، کاربن مونوکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو حرارت ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں وہ زیادہ جمع ہو رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا جس کی وجہ سے آئس برگز جو ہیں، جو برف کے تودے ہیں انٹارکٹیکا میں، آرکٹک اوشن میں، وہ پگھل رہے ہیں. اور جو اس کا جو سی لیول ہے، جو سمندر کا جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور مالدیپ جیسے ملک اور کراچی جیسا شہر اور فلوریڈا جیسا اسٹیٹ یہ آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، ہم نے تو نہیں کیا. یہ تو آلریڈی ڈوبا ہوا ہے. مارس میں، وینس میں، دوسرے سیارے جو آس پاس ہیں، وہاں زمین کا نام و نشان نہیں. پانی کی تلاش کریں، پانی کا قطرہ نہیں ہے. تو یہ سارے جو حالات بنائے، یہ کس انسان نے بنائے، کس مخلوق نے بنائے؟ کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟
کون سی کمپنی, کون سی حکومت, کون سا فرعون, کون سا قارون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے کا سارا جس نے بنایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ غور کرو اور اس کے بارے میں فکر کرو. تو یہ وہ غور ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں. اور اللہ کی بڑائی کا, یعنی یہ صوفیہ مختلف مراقبے کراتے ہیں نا. میں جس حصے میں کھڑا ہوں, کراچی ایک چھوٹا سا شہر ہے. ابھی یہ دنیا, یہ جو ارض ہے, یہ ارتھ جسے انگلش میں کہتے ہیں, زمین جو ہے, یہی اتنی بڑی ہے کہ اگر اس طرح سے جیسے قریب قریب ہم کراچی میں رہتے ہیں, اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھے کر لیے جائیں تو ایک پاکستان سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ رہنے کے لیے نہیں چاہیے. دنیا اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے. نیوزی لینڈ کی پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی گلشن اقبال کی پاپولیشن سے تھوڑی سی اوپر ہوگی. پورا نیوزی لینڈ اتنا بڑا ملک ہے. تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین بنائی جس پر پتہ نہیں کتنی نسلیں اور آ جائیں تو آباد ہو جائیں, اگر وہ حرکتیں نہ کریں جو ہم پولیوشن کے لیے کر رہے ہیں, جو ہم فاسل فیولز کو تباہ کر رہے ہیں, جس طرح سے یوز کر رہے ہیں. اب اس زمین سے اب آگے چلے جائیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اگر سارے انسان, علماء کہتے ہیں نا, تبلیغ مبلغ حضرات, دائی حضرات کہتے ہیں نا, اگر ساری مخلوق ایک جمع ہو جائے اور ساری اپنی تمام حاجات مانگتی رہے, اور گھنٹوں کیا, دنوں کیا, سینکڑوں سال مانگتی رہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کی تمام حاجات کو, ہر حاجات کو پورا کر دیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک قطرہ, وہاں تو سوئی کا ناکہ ڈالیں, اس میں نکالیں, وہ کمی تو ہوتی ہے سمندر میں, لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. تو اب اندازہ لگائیں, تھوڑی سی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. یہ کئی ہزار لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے. زمین کا میں نے آپ کو یہ حال بتایا کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تھوڑا سا پاکستان سے بڑا ایک ایریا آ جائے, ہم سب اس میں رہ سکتے ہیں. ساری زمین 8 بلین لوگ اکٹھے ہو جائیں, چائنا کے, انڈیا کے, ساری زمین آسمان, ساری زمین کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, ان کے لیے کافی. یہ زمین اتنی بڑی ہے, لیکن اس سے لاکھوں گنا بڑا سورج. اور سورج کے علاوہ, سورج جس گیلیکسی میں ہے, ملکی وے جس کا نام ہے, وہ لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے سورج سے. اور ملکی وے کی جو گیلیکسی ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑی گیلیکسیز موجود ہیں. اور ان گیلیکسیز کی کتنی تعداد ہے؟ اربوں. یہ تو وہ ہے جہاں تک ہماری نظریں جا رہی ہیں, کیونکہ دنیا کو بنے ہوئے, یعنی اس کائنات کو بنے ہوئے سائنٹسٹ کہتے ہیں 13.7 بلین ایئرز گزرے ہیں. تو 13.7 بلین ایئرز کے بعد جو لائٹ جس رفتار سے ٹریول کرتی ہے تو اس کے آگے ہمیں دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں اتنی رسائی جاتی ہے, اس کے آگے بھی کیا کچھ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, سائنٹسٹ کو ابھی تک پتہ نہیں. تو اتنے بڑے کائنات کے خالق کے لیے میری چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرنا کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے, اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. تو یہ وہ ہے جو ہمیں غور کرنا ہے آفاق میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم ان کو آیات دکھائیں گے, نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں, ہرائزنز میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی انفسکم, لاکھوں کروڑوں. اگر ابھی میں آپ سے مراقبہ کرنا شروع ہو جاؤں, مذاکرہ کرنا شروع ہو جاؤں ایک ایک چیز کا, ریسپریٹری سسٹم کا, ڈائجسٹو سسٹم کا, یہ ہمارے فزیکل اس میں ہے نا. پھر اس میں انفسکم میں تو اور علماء آگے بات کرتے ہیں کہ صرف جسم مراد نہیں ہے, ہماری روح بھی مراد ہے. لیکن روح کو چھوڑ دیں, جسم کو بھی چھوڑ دیں, صرف ایک دل کو لے لیں. ایک دل جو ہے, یہ آپ کے جسم میں جو دل ہے جس کے چلنے سے آپ چل رہے ہیں, اور جب یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موت لکھی ہے تو اس کے بعد یہ حرکتیں کل بند ہو جائے گی. اس کا سائز کیا ہے؟ اتنا اس کا سائز ہے. یہ جو میں ہاتھ مٹھی بنا رہا ہوں اتنا سا ہے. لیکن اس کا کام کیا ہے؟ جب تک یہ دل چل رہا ہے, جب تک آپ چل رہے ہیں, جب تک میں چل رہا ہوں, جب یہ بند ہو گیا, جب دھڑکنا بند ہو گیا تو آپ کی زندگی بھی ختم, میری زندگی بھی ختم. یہ دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ. یہ کتنے گیلن خون ہمارے جسم میں روزانہ پمپ کرتا ہے؟ 2000 گیلن. ایک چھوٹا ٹینکر جو ہوتا ہے 2000 گیلن خون یہ پمپ کرتا ہے. جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ خلیے, سیلز زندہ ہوں اور وہاں تک اس کی رسائی نہ ہو, وہاں تک یہ آکسیجن اور نیوٹریشن, غذائیت پہنچانا رہا ہو, سوائے آنکھوں کی جھلی کے. آنکھوں کی جھلی صرف وہ کارنیا, صرف وہ واحد حصہ ہے جو کہ زندہ بھی ہے لیکن اس میں آرٹریز یا ویسلز نہیں ہیں. لیکن باقی آپ ایک ربر بینڈ باندھ کے کس کے رات میں سو جائیں, یہ صبح نیلا پڑا ہوگا. اگر آپ یہ روزانہ کریں زیادہ حصہ تک یہ انگلی کا حصہ آپ کا جھڑ جائے گا, یہ مردہ ہو جائے گا.
کیونکہ آپ نے دل کی رسائی، خون کی رسائی محروم کر دی، وہ جو دل پمپ کر رہا تھا خون. یہ جو دل جو خون پھینکتا ہے، یہ جو ہمارے جسم میں آرٹریز کا اور وینز کا جو نیٹ ورک ہے، رگوں کا، خون کی رگوں کا جو نیٹ ورک ہے، اس کو اگر ہم یہاں سے لے کر کے روڈ پہ ایک سیدھی روڈ پر اگر ہم اس کو بچھائیں تو آپ کے خیال میں کتنا فاصلہ بنے گا؟ یہ 60,000 میل کا فاصلہ بنے گا، جس میں ہر وقت یہ خون پھینک رہا ہوتا ہے اور اس سے کھینچ رہا ہوتا ہے. یہاں سے اور نیو یارک کا فاصلہ جو ہے، کراچی سے نیو یارک کا فاصلہ 7,2500 میل ہے. 60,000 میل کا مطلب یہ کہ 2 دفعہ آپ زمین کے چکر لگا سکتے ہیں. یہ آپ کے جسم میں، یہ سارے انسانوں کے جسم نہیں بتا، صرف آپ کے جسم میں یہ روزانہ فاصلہ جو خون طے کر رہا ہے، خلیے طے کر رہے ہیں، ہارٹ کی پمپنگ سے، ہارٹ کی بیٹنگ سے وہ روز کر رہا ہے. اچھا، اتنا زبردست کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے اندر ڈیزائن بھی ایسا ہے کہ والو ہے، بیسکلی والو. یہ جو دل دھڑکتا ہے نا، یہ جو ہلتا ہے دل، یہ کیا ہے؟ یہ والو. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ والو جو ہے کھل بند ہو رہے ہیں. اچھا، والو ایسے کھل بند ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے خون جا سکتا ہے، واپس نہیں جا سکتا. جو خراب خون ہے وہ ایک طرف سے آئے گا، دایاں حصہ جو ہے وہ اس میں خون آتا ہے اور وہ لنگز میں جاتا ہے وہاں سے، اور لنگز میں وہ صاف ہو کے پھر بائیں میں آتا ہے، پھر بایاں حصہ جو ہے دل کا وہ واپس خون جسم میں اس کو واپس پھینکتا ہے. اچھا، یہ خون یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب میں جب بیٹھا ہوں تو میرے پاؤں جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہیں، جب میں سو رہا ہوں آنکھیں بند کر کے یوں کر کے تھک گیا ہوں تو آنکھیں ریسٹ کر رہی ہیں، جب میں لکھ رہا ہوں کچھ، میں نے تھوڑی دیر ہاتھ ایسے رکھ لیا، تھوڑی ایسی کر لی، ہاتھ کو آرام مل گیا. ہر حصے کو آپ آرام دے سکتے ہیں جسم کے. مگر یہ دل اگر یہ 1 منٹ کے لیے بھی آرام پہ چلا جائے، 2 منٹ کے لیے آرام پہ چلا جائے، تو آہستہ آہستہ آپ کے اعضاء، جوارے جن میں آکسیجن ہر وقت ضروری ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ مردہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بیچارہ دل ہے جس کو ہاں سوتے وقت ذرا سی اس کی حرکت کم ہوتی ہے، 70 سے 60 سے یہ 40-50 پہ آ جاتا ہے، لیکن آرام نہیں ہے اس کو. پھر جتنی چیزیں جو اتنا زبردست کام کر رہی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چارج کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نکال کے موبائل فون، لیپ ٹاپ، یہ چیز وہ چیز چارج کرتے ہیں، سروس کی ضرورت ہوتی ہے. اب دل تو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو نہ سروس ہے نہ چارج ہے، اس کو تو یہ تو رک ہی نہیں سکتا، اس کے تو آرام ہی نہیں ہے، اس کو تو 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں ہے. تو اس کا اپنا جنریٹر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اپنی الیکٹریسٹی خود پروڈیوس کرتا ہے، اس کو کسی باہر سے چارج کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اگر آپ پہلی بات، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ 4تھے ہفتے میں بچے کے ماں کے پیٹ میں یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ کا دماغ اور نروس سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا، دل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. دھڑکن پہلے آتی ہے، نروس سسٹم بعد میں آتا ہے. اگر آپ نے سنا ہوگا کسی کا بائی پاس ہوا ہو تو دل اندر سے نکال لیتے ہیں، دل رکتا ہے، دل چلتا رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو، بڑی عجیب بڑی عبرتناک اور بڑی اللہ کی نشانی والی، اللہ کی بڑائی والی چیز ہے کہ دل نکال کے انسان کے جسم سے اس کا چارجنگ سسٹم اپنا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے 1 مٹھی کے برابر، کتنا وزن ہے؟ 1 پاؤنڈ سے بھی کم وزن ہے، لیکن اس کے چلنے سے اس کی صحت سے آپ کی صحت ہے، اس کی صحت سے میری صحت ہے. یہ اگر ہم تفکر کریں، تدبر کریں تو گر نہیں جائیں گے سجدے میں؟ مبہوت آپ اگر صحیح معنی میں دیکھیں تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہیں پڑ جائیں گے، پسینے نہیں چھوٹ جائیں گے کہ اللہ میں تو محسوس، دل کی دھڑکن سنائی نہیں دینے لگے کانوں میں. اگر صحیح طرح اس پہ تدبر، تفکر، غور و فکر کریں گے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ اللہ میں کس زبان سے میں غیبت کرتا ہوں، کس آنکھوں سے میں بد نظری کرتا ہوں، کس دماغ سے میں برا سوچتا ہوں. تھوڑا سا مذاق. اسی لیے اس کی اہمیت کیوں تمام علماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تفکر کا، تدبر کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے. تو یہ وہ ہیں جو آفاق میں اور تمہاری اپنے اندر، تمہارے اپنے نفوس میں ہم نشانی دکھائیں گے. اور اسی طرح سے اگر میں ریسپریٹری سسٹم کا کروں، میں برین کا کروں، آپ برین کا کریں، تو یہ تمام مذاکرے، تدبر، تفکر ہمیں اللہ کی بڑائی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت،
اس سے اس کی احسانات تلے ہم دب جائیں گے، ہمارے دل میں وہ احساس ہو جائے گا۔ اب اسی طرح سے قرآن میں غور و فکر، اس طرح سے قرآن میں تدبر، بڑے بڑے علماء مفکرین فرماتے ہیں ہر چیز ایسی ہے جس سے انسان کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے اچھا بہت کھا لی، اپنا جو مرغوب ترین غذا ہوگی آپ کہیں گے بس اب اور نہیں کھانی، کسی اور چیز میں مشغول ہوں گے، کسی بھی ذائقے کو تصور کر لیں آپ کہیں گے بس بہت ہو گیا۔ مگر ذوق والے، عشق والے، صحیح علماء، صحیح غور و فکر کرنے والے وہ کہتے ہیں قرآن ایسی چیز ہے جس کے اندر غور کرنے والا، تدبر کرنے والا، فکر کرنے والا کبھی سیر نہیں ہو سکتا، کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا زندگی انسان لگا سکتا ہے، اور میں لکھ کے یعنی میری کیا حیثیت، ہمارے دین کی بات ہے کہ وہ لکھ کے دیا جا سکتا ہے کہ جو زندگی اس میں لگائے گا وہ زیادہ خوش ہوگا، وہ زیادہ خرم ہوگا، وہ زیادہ مطمئن ہوگا اس شخص کے بجائے جس نے مال و دولت جمع کیا، جس کو لوگوں نے کہا کتنا عظیم الشان آدمی ہے، جس کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی، جس کی عزت ہر جگہ پھیل گئی۔ اس سے زیادہ مطمئن اور خوش ہونے والا شخص، اس سے زیادہ سیٹسفائیڈ آدمی وہ ہوگا جس نے اس قرآن کے اندر تدبر، غور و فکر کیا۔ تھوڑی سی مثال ہے، ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، سورہ فاتحہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر چھوٹی سی چیز پہ ہم غور کرنا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر مائکروسکوپ لے کر یہاں پہ ہم اتنا زوم ان کر سکتے ہیں تو باقی قرآن میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا، مطول تفسیر تھے، ہم درس نظامی میں پڑھتے تھے، اتنا کچھ ہم کہتے تھے یہ کیا علماء بال کی کھال اتارتے ہیں۔ ایک الحمدللہ کے ال میں صفات کے صفات علماء نے لکھ دیے۔ یہ ال کون سا ہے؟ استغراق کا ہے، یہ جنس کا ہے، کس چیز کا ہے؟ اچھا اس سے الگ الگ مفہوم، اگر ایک چیز کا آپ مانیں گے تو اس سے الگ تفسیر نکل کے آ رہی۔ حمد جو ہے اس کے لیے ال آگے لگا دیا، تو ایک اگر آپ کہیں گے جنس کا، جس کا مطلب کہ جنس حمد یعنی تعریف اور حمد اور ثنا، اس میں بھی علماء مدح اور ثنا اور حمد میں غور کر کے انہوں نے حمد کو کہا یہ الگ ہے، ثنا ایک الگ چیز ہے، مدح ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ غور و فکر دیکھیں، عالم بننا تو یہی ہے کہ اپنی زندگی کو غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، حکمتوں کو تلاش کرنے کے لیے ڈیووٹ کر دیا، آپ نے مختص کر دیا۔ تب ال کی تفسیر میں حمد ایک تو یہ کہ حمد جنس، حمد ایک ایسی چیز ہی ایسی ہے جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے، ایک مطلب تو یہ نکل کے آیا۔ ایک مطلب یہ نکل کے آیا کہ استغراق یعنی ہر قسم کی حمد بھی تو انواع اور اقسام ہے نا، جمال، جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، یہ قسم کی حمد ہے۔ بڑا زبردست بھائی کریٹیوٹی ہے اس کے اندر، کریٹیو پرسن ہے، اس کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے، یہ قسم کی حمد ہے۔ یہ بڑا رحم والا ہے، اس کے دل میں بڑے حلم ہے، یہ ایک حمد ہے۔ حمد کی جتنی اقسام، انواع، جتنی آپ سوچ سکتے ہیں، جتنی ایگزسٹ کرتی ہیں، ہر حمد، ہر قسم کی حمد، ہر نوع کی حمد وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ اب اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ال کے اوپر اگر آپ کو ذرا سا تفکر آ جائے تو آپ پڑھیں گے بھی آہستہ، ہو سکتا ہے 2-3 بار پڑھ لیں، لیکن اسی سے آپ کو ایسا سرور ملے گا، اسی سے ایسا آپ کو ذوق ملے گا کہ آپ کا جو قلب ہے، آپ کا جو دل ہے وہ مشتغل ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملوث، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں ملوث ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس میں بھیگ جائے گا۔ اب الرحمن الرحیم، رحمان کا ایک لفظ، میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں سے تدبر غور کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں غور کی بات۔ رحمان رحم سے نکلا ہے، ماں کا رحم، پیٹ کو کہتے ہیں رحم۔ اس سے علماء نے نکالا رحم کا اصل جو حقیقت ہے وہ جو چھوٹا سا بے بس ترین، آپ کی جو سب سے بے بس ترین حالت تھی نا، میری جو بے بس ترین حالت تھی وہ اسی وقت تھی، نہ کچھ شعور ہے۔ ابھی میں نے جیسے بتایا 4تھے ہفتے میں تو کچھ خلیے ایسے ڈیولپ ہوئے ہیں جو دھڑکنا اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ فارمیشن ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اس کے اندر کتنا بے بس ہے انسان، اس بے بسی کے عالم میں اس کی کیسی کیسی لطیف ضروریات ہیں، کیسی کیسی اس کی باریک حاجات ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے رحم جہاں اس کی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر لطیف سے لطیف، باریک سے باریک سے ترین، ہر اس کی نزاکتوں کا اہتمام کیا گیا، رعایت رکھی گئی، لحاظ رکھا گیا۔ وہاں پر اس کی جو دنیا ہے وہ مکمل دنیا ہے،
اس کو غذا بھی مل رہی ہے، اس کو وہاں پہ کسی فارم میں آکسیجن بھی مل رہی ہے، اس کو وہاں پہ بالکل اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کی ماں بھی آگے سے اس کا خیال کر رہی ہے کہ وہ ہر طرف سے مجھے اس کا کونا نہ لگ جائے، میں کوئی ایسی موومنٹ نہ کر لوں، ہر طریقے سے اس کا. تو رحم وہ جگہ ہے جس سے رحمان کا لفظ نکلا. اور یہ کون ہے جو سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ وہ رعایتوں کا، وہ لطیف نکات کا خیال کون کر سکتا ہے؟ کیسے بھائی میں کیسے کر سکتا؟ میری ماں باپ نہیں جانتے کہ میں کس حالت میں ہوں، وہ نہیں جانتے میں کس حالت میں ہوں. وہ تو جب جاتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کے یہاں تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے بتاتا ہے کہ ہارٹ بیٹ کیا ہے کیا نہیں. لیکن کون ہے جو میری اس وقت بھی ضروریات کا تمام خیال رکھ رہا ہے سوائے اللہ کے؟ تو صرف ایک رحمان کے لفظ پہ آپ غور کریں گے تو اس کے نتیجے میں پوری بات سامنے آئے گی. اسی کو آپ کی تمام ضروریات کا احساس ہے، آپ کی طبیعت کے، آپ کے مزاج کا. جب آپ پھر مزید غور کریں گے تو رحمان جو ہے، جب آپ نحویوں کے ساتھ غور کریں گے، نحوی حضرات، عربک گرامیرینز جو ہیں، یہ جب غور کریں گے تو غور کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں رحمان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغے کا صیغہ کا مطلب یہ کہ کسی چیز میں شدت سے کوئی چیز، میں کہوں آتش ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیکن میں کہوں عطشان ہوں تو اس کا مطلب مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے. اگر میں کہوں میں غاضب ہوں، مجھے غصہ چڑھا ہوا، غضبان، اس کا مطلب میں جو ہے نا دماغ میرا گھوم رہا ہے غصے کی وجہ سے. تو راحم کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ رحمان کا لفظ استعمال کیا، جس میں جو اللہ کی رحمت کی شان ہے اس میں مبالغہ ہے، اس میں ایکسیس ہے، اس میں زیادتی ہے. پھر مزید غور کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا اصل جو ہے اس میں فاعل ہے. یہ نحوی حضرات کی تحقیق، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام اس وقت کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ، ہاں وہ جو ہے جو ہم پہ رحم کرتا ہے، جو ہم پہ رحم کرے گا، جیسے ہم پہ رحم نہیں، اس وقت ریئل ٹائم میں، اس گھڑی میں وہ ہم پہ سب پہ رحم کر رہا. تو آپ نے صرف رحمان کے لفظ پہ غور کیا تو اتنے نکات آپ کے سامنے آئے. اب آپ جب سورہ فاتحہ میں رحمان پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی اس تدبر، اس غور و فکر کے ساتھ ظاہر ہے کہ مختلف ہوگی، ظاہر اس کی کیفیت الگ ہوگی. ہم میں سے ہر ایک کوئی کسی نہ کسی، آپ میں سے میں ہر ایک میں پوچھوں، ایک سروے کر لوں یہاں بیٹھ کے، یہاں سے شروع کر کے پوچھوں جی آج کل کیا تفکر تھا، صبح اٹھے تو فکر کیا تھی آج کل، یا اس ہفتے میں کیا پریشانی چل رہی ہے. ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی وجہ بتا دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اس وقت وہی اکیلے ہیں جو ان کو حل کرنے کے لیے، اور ایک ہی طرف ہماری توجہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے ان مع العسر یسر، ان مع العسر یسر، کہ وہی ہے جو مصیبت کے بعد آسانی لانے والا ہے، وہی ہے جو مصیبت کے ساتھ آسانی لانے والا ہے. صرف لفظ رحمان کے علاوہ نہیں. اب اگر ہم صرف دیکھیں آگے چلیں، مالک یوم الدین. اب پوچھا گیا کہ یہ ایک قرأت میں ملک یوم الدین بھی آتا ہے. ملک مطلب بادشاہ، مالک مطلب اونر، اس کا مالک، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا مالک، اس گھر کا مالک. تب علماء نے غور و فکر تدبر کیا. یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں نا، 8 سال درس نظامی ہر صفحے پہ ہر لفظ پہ بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار مالک جو ہے وہ تو ہلکا درجہ ہے، مطلب میرے جیسا آدمی بھی، وہ ایک یہ اس موبائل کا مالک ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ملک ہونا چاہیے نا. ملک کا مطلب بادشاہ، بڑی چیز تو بادشاہ ہوتا ہے نا. مالک تو ہر ایک کوئی کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے. فقیر سے فقیر آدمی بھی کسی پیالے کا مالک ہوتا ہے، عصا کا مالک ہوتا ہے. اب یہ غور و فکر چل رہا ہے، تفقع چل رہا ہے، تدبر چل رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ، اس کی جہاں پر وہ مالک ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اس سے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر کچھ واجب بھی ہوتا ہے. مثلا یہ کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے گا، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے گا. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کی آگے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا. میں اس موبائل کا مالک ہوں، میں پھینک دوں گا تو آپ میں سے کوئی مجھ کو کورٹ میں گھسیٹ کے نہیں لے جا سکتا. میں مالک تھا، میں نے جیسا چاہا جو چاہا کی کر لی. تو اس آیت میں جو اشارہ ہے وہ تصرف کی طرف ہے، کنٹرول کی طرف ہے، قبضے کی طرف ہے، پاور کی طرف ہے. کہ جو پاور جو پاور کا ہے، جو کنٹرول کا، جو قبضے کا، جو استحقاق اللہ کو ہے، اس طرح سے کسی کو بھی نہیں. اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ غور کرتے ہیں اس میں حصر ہے. حصر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں نکلتی. یعنی عبادت کا، جس سے عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے،
اس کا تحقق، اس کا استحقاق اس کی ذات سے کبھی تصور نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں نے یہ درس نظامی میں یہ غور کیا اور یہ اس کی تفسیر پڑھی، مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک کا جو تفسیر پڑھی کہ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت میں کرتا ہوں، آپ ہی ہیں جس سے میری کہیں مدد ہو ہی نہیں سکتی، کسی دوست سے، کسی اور چیز سے، کسی مخلوق سے، کسی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، صرف آپ ہی میں ایک مدد ہے صرف. تو اس سے جو ایک کیفیت بنی شروع میں پڑھ کے، وہ کیفیت جو ہے مجھے اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے نصیب نہیں ہوئی، کہ صرف آپ ہی ہیں جس کے اندر میں مدد تلاش کر سکتا ہوں، جس سے مجھے یہ استعانت مل سکتی ہے، مدد مل سکتی ہے. تو آپ کے نفس میں بھی، آپ کے آس پاس بھی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے گا تدبر کے لیے، تفکر کے لیے. اور قرآن کے اندر تو یہ نشانیاں تدبر و تفکر کے مواقع یہ بھرے ہوئے ہیں. تو ہم یہ اگر سیدھا یہ کر لیں، تفسیر عام طور پہ جو مساجد میں ہوتی ہے اس کے اندر وہ عمومی یا مختصر تفسیر ہوتی ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ کو جو ہے کثرت سے جو آیات پڑھتے ہیں انہی کی تفسیر، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ یاسین ہے، صبح میں پڑھ، انہی اگر قرآن کی آیات کے اگر مطول یعنی جو طویل تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کبیر ہے، دوسری تفاسیر ہیں، ان میں نقطے دیکھیں گے تو وہ ایک ایک آیات پہ صفحات ہیں. اور پھر جب خود تدبر کریں گے، خود غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سوجھیں گی، پھر ہمیں کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا. ایک آخری بات کہ یہ تفکر، جیسے کہ حضرت ابو درداء نے فرمایا تفکر ہی تو یقین ہے، اور دوسرے علماء نے فرمایا، حضرت حسن البصری نے فرمایا کہ قیام اللیل سے بہتر تفکر. تو بہت سارے میری اپنی بات چیت بھی ہوئی، کچھ لوگ بھی ملے، کچھ لوگوں کا پڑھا بھی میں نے، کچھ لوگوں کا دیکھا بھی کہ جو لوگ کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کرسچن تھا مسلمان ہو گیا، ایتھیسٹ تھا مسلمان ہو گیا، دہریہ تھا مسلمان ہو گیا، تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اکثر کی صورتحال میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تدبر، تفکر، غور و فکر یہی ان کی سبب بنا. ظاہر اللہ نے ہدایت دی، لیکن جو ایک سبب بنا، وہ ظاہری سبب بنا، وہ یہ تھا. 2009 میں ہماری ایک جماعت، اس میں کچھ لمس کے پروفیسر تھے، میں بھی تھا، کچھ اور حضرات تھے. ہمارا چلی کا سفر ہوا، 3.5 مہینے ہم چلی میں گئے. بہت سارے واقعات تھے. 20 آدمی اس جماعت نے مسلمان، ان جماعت کے ہاں تو مسلمان ہوئے، ہدایت تو اللہ نے دی. لیکن اس میں کئی نوجوان، اچھا چلی کا ماحول اتنا خراب تھا کہ میں 4 سال امریکہ میں رہا ہوا ہوں، وہاں پر وہ فتنہ نہیں تھا جتنا چلی کے اندر تھا. بہت فتنہ تھا، بہت اوپن ماحول تھا. لیکن اس ماحول کے اندر ہمیں چند نوجوان ملے جو وہاں کی چند مساجد تھی وہاں پہ. تو ان مساجد میں وہ عجیب نظر آتا تھا کہ یہ جیسے کافروں کی، شیطانوں کی بستی میں یہ فرشتے ہیں. اور ان کا کچھ حال ایسا تھا کہ وہ نوجوان تھے اور کسی نہ کسی بنا پر مسلمان ہو گئے تھے. کسی کا کچھ واقعہ تھا، کسی کا کچھ واقعہ تھا. ان میں سے ایک لڑکا تھا فاروق، جو چلی کا دارالحکومت ہے سینتیاگو ہے. سینتیاگو سے کچھ دور، اور سینتیاگو میں کچھ مساجد تھی، تو چند ہی مساجد تھی وہاں پر. ایک سین برنارڈو جو تھا، وہاں ایک سبرب تھا سینتیاگو سے تھوڑا سا فاصلے پہ، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مسلح تھا، وہاں تشکیل میں گئے. تو وہاں پر سینٹ برنارڈو کے مسلح میں جو اس کا مؤذن تھا وہ فاروق تھا. اب فاروق جو ہے وہ حلیے سے بالکل یورپین لگتا تھا، یعنی سنہری بال، گورا چٹا. لیکن ویسے دیکھیں آپ، جو لباس وہ پہنا تھا وہ عرب لگتا تھا، کیونکہ جبہ اس نے پہنا تھا سفید. تھوڑی تھوڑی انگریزی آتی تھی، تھوڑی تھوڑی اسپینش ہم لوگوں نے سیکھ لی تھی. اس سے بات چیت ہوئی کہ کیسے تم، اس کی عمر میں خیال ہے 22-25 سال تھی اس وقت. تو اس سے پوچھا کیسے مسلمان ہو. تو اس نے جو جواب دیا، اس نے جواب جو اس نے کہانی سنائی، مختصر میں عرض کر رہا ہوں. اس نے بتایا کہ میرے دل کے اندر یہ خلاصہ محسوس، جب میں کوئی ٹین ایجر تھا 17-18 سال کا، جب میں نے ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالنے کی عمر ہوتی ہے، انسان بالغ ہوتا ہے، تو میں دل کے اندر خلا محسوس کرتا تھا اپنے دل کو. اس نے اسپینش میں بتایا اور تھوڑا سا انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے مدد سے سمجھا کہ میرے دل کے اندر مجھے خالی خالی محسوس ہوتا تھا. اور میری والدہ نے مجھے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا، میں جانے لگا یونیورسٹی کے اندر، لیکن میں دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا. تو میری والدہ نے کہا، اور میں نے کچھ اپنے پروفیسر سے سوال کیے، غور و فکر کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، تدبر کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. میں نے اپنے پروفیسر سے سوال کیے، زندگی کا مقصد، کہاں سے ہم آئے ہیں، کیا ہیں. پروفیسر بیچارہ کیا جواب دے گا.
اس کی تو علم کا اس کا تو ڈومین ہی نہیں ہے، اس کا تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ پھر میری والدہ نے کہا تم پادری دی اگلیسیا یعنی یہ چرچ کا پادری ہوتا ہے اس کے پاس جاؤ، فادر کے پاس جاؤ۔ میں گیا، کچھ عرصہ رہا، کچھ مجھے بہتر لگا، لیکن چند ہی مہینوں میں مجھے لگا کہ مجھے اس سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اور میرا اطمینان جو تھا وہ بے اطمینانی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے دل میں ایک بے چینی سی رہتی تھی۔ تو ایک رات جو میں سویا تو میں نے اپنے ایسی وہ دیوس کہتے ہیں خدا کو اسپینش میں، دیوس مسترار یو کمینو کریکٹو، اے خدا مجھے تو اگر ہے تو مجھے جو ہے نا صحیح راستہ دکھا دے۔ کہنے لگا یہ اچھا یہ تفکر تدبر چل رہا ہے، فکر چل رہی ہے، ایک طلب ہے، ایک بے چینی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ کر کے وہ سو گیا۔ کہتا ہے ایک آدھ ہفتے کے اندر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس ٹی وی کے اندر میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی، مسلمان ٹیررسٹ ریلیخیون، اسلام جو ہے یہ ایک تخریب کاری کا دین، تخریب کاری کا مذہب۔ اچھا جس نے بھی وہ ڈاکیومنٹری بنائی تھی مسلمانوں کو ظاہر بدنام کرنے کے لیے بنائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، دین یا مذہب تو نامی جو ہوتا ہے وہ ہوتا امن کا ہے، وہ انسان کی زندگی بچانے کا ہوتا ہے، انسان کی فلاح کا ہوتا ہے، اس کی کامیابی کا ہوتا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ تو میں نیٹ پہ سرچ کرنے لگا، تو کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ آپ اگر سرچ کریں گے اسلام کو تو مجھے مالوں کا مطلب بری ملی کہ اسلام واقعی تخریب کاری کا مذہب، اور کچھ مجھے بوئینو بہت خوبصورت بہت اچھی ملی کہ اسلام جو ہے وہ تو بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ میں تحقیق کرتا رہا تو امیگا دوست کو کہتے ہیں، امیگا مطلب گرل فرینڈ، تو میری جو گرل فرینڈ تھی امیگا، اس نے مجھ سے کہا، ہم ایک دن جا رہے تھے ایک جگہ پہ سنتیاگو میں، تو اس نے مجھے اشارہ کر کے روکا، اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ عمارت جو ہے یہ بالکل اسی شکل کی ہے جس دین کو تم تحقیق کرتے رہتے ہو، اسلام کی جیسی عمارت ہوتی ہے، تو تم اندر جاؤ۔ اس نے مجھے فورس کیا، اس نے کہا تم اندر جاؤ۔ تو اندر گیا تو وہاں پہ ہم گئے، وہاں پہ ماشاء اللہ بڑے شیخ عبداللہ تھے جارڈن کے، شیخ سلیمان جادہ تھے ساؤتھ افریقہ کے، جو ماشاء اللہ میں کہتا ہوں اس جگہ کے جیسے ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ تشکیل کرتا ہے، اس جگہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ مسلمان کر چکے ہیں۔ تو میری ان سے بات چیت ہوئی، اور آہستہ آہستہ اسلام میں غور کو جو میں سوال کرتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور اسلام میرے دل میں گھر کرتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے وہ مسجد کا مؤذن تھا۔ اس طرح سے ایک اور لڑکا ہے جس کی میں نے وہ پڑھی، روبن نام تھا، یہ تھا آسٹریلین۔ اس آسٹریلین کے ساتھ جب اللہ نے کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو غور و فکر تدبر کے اس کے دل کو ہلاتے، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے والدین میں طلاق ہو گئی، میرا قریبی دوست جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ اچھا یہ گوروں کو جو آپ نہیں سمجھ سکتے، جو اگلی میں بات کروں گا آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں پہلی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ گورے جو ہوتے ہیں نا اپنے کتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اولاد سے کر کی جاتی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے فیونرل بھی منایا اور اس نے سویم بھی کیا اور پتہ نہیں کیا 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 کتے کے مرنے۔ تو اس کے کہتا ہے میرا کتا بھی مر گیا۔ تو میں جو تھا وہ میں ڈرگ ایڈکٹ سے فرار لینے کے لیے، حقیقت سے اپنے ارد گرد جو تھی مصائب سے فرار لینے کے لیے میں نے کوکین استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس میں میرے اندر جب کہ میں پوری طرح سے ایک دم چاروں طرف سے گھر گیا مصیبتوں میں، لیکن میرے دل میں ایک ہوا کہ میں زندہ بھی کیوں، میں آیا بھی کہاں سے ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، یہ سب بیکار ہے۔ کہنے لگا جب میں نے یہ سوچ فکر شروع کی تو میں، چونکہ میرے والدین چرچ جایا کرتے تھے لیکن بعد میں دہریہ ہو گئے تھے، تو میرا پہلا ظاہر یہ تھا کہ میں چرچ جاؤں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھوں۔ لیکن جو میری پریسٹ سے اور ان پادریوں سے ملاقات ہوئی، اس سے مجھے وہ جب میں ان کے بارے میں پوچھتا تھا وہ بائبل کی ہر ایک انٹرپریٹیشن دیتا تھا، اسی ورڈس کی ایک الگ انٹرپریٹیشن، ایک الگ پادری دے رہا ہے، ایک الگ پادری دے رہا ہے، کوئی اس میں مفاہمت نہیں تھی، کوئی اس میں یکسوئی نہیں تھی۔ پھر میرا ایک دوست جو تھا، میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، وہ ہندو مذہب، تو میں نے ہندوؤں کے بارے میں، تو مجھے اس ہندو خدا کا پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ ہاتھی کی شکل کا۔ تو میں نے اسے بولا یہ ہاتھی کی شکل کیوں؟ اگر جانوروں میں بھی تمہیں کوئی پسند کرنا تھا تو شیر کو پسند کرتے،
یہ ہاتھی کی شکل کیوں لگائی تھی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ مستقل غور و فکر نہیں کرے گا تو وہ بھی ہاتھی سے متاثر ہو جائے گا. ہاتھی سب سے سائز میں بڑا ہوتا ہے لینڈ اینیملز میں. دیکھ اس نے ایک سوال کیا, حضرت ابراہیم کی طرح سوال کیا کہ جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو پھر یہ جب تارے غروب ہو گئے تو میرا رب نہیں ہو سکتا, جب چاند غروب ہو گیا میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم بھی کیا کر رہے ہیں؟ غور فکر تدبر کر رہے ہیں. ہاں یہ بڑا ہے, سورج کو دیکھا یہ بڑا ہے, یہی رب ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گیا, غروب کیسے ہو سکتا ہے؟ تغیر کیسے ہے رب کی ذات میں؟ خدا تو ہونا چاہیے جس کی ذات میں تغیر نہ ہو اور غروب ہو جائے. تو پھر اس نے جب کیا, پھر وہ مورمنز کے پاس گیا, جوز کے ساتھ اس نے بات کی, لیکن کہتا ہے کہ میرے دل کو تسکین نہیں. ہاں ایک مذہب سے میرے دل کو تسکین ہوئی جب میں بدھسٹ کے پاس گیا. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا میڈیٹیشن اور مراقبے اور وہ اور سب چیزیں, امن و آشتی کا مذہب, بھوکا رکھو اپنے آپ کو, یہ کرو وہ کرو. لیکن مجھے یقین ہو یہ تو خدا تو ہے ہی نہیں اس میں. یہ زندگی گزارنے کا بڑا اچھا ڈھنگ تو ہے, دوسروں کا خیال کرنے کا ڈھنگ بڑا اچھا ڈھنگ ہے, سکون بھی لیکن خدا تو ہے ہی نہیں اس مذہب میں, خدا سے تو کنیکشن ہی. پھر میرا ایک دوست تھا کرسچن, جس نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ سارے مذہب ایکسپلور کیے, کیا تم نے اسلام میں بھی غور و فکر کیا, اسلام میں تدبر کیا؟ اسلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اسلام کوئی مذہب تھوڑی ہے, تقریب کار لوگ ہیں, یہ تو ٹیررسٹ ہیں, میں کیسے ان کے اندر غور و فکر کروں؟ لیکن اس کو اس نے زور دیا کہ نہیں مذہب ہے, اس کو پڑھو اور دیکھو اور یہ سوچو. تو اس نے کہا کہ اچھا میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا, اور میں نے کہا دیکھتا ہوں جا کر. اور ایک اسلامک سینٹر کے اندر میں داخل ہوا, اور جوتا میں پہنا ہوا تھا, مٹی اس پہ لگی ہوئی تھی, اور صفوں پہ میں گندا کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا, اور اپنے اسی حلیے میں چین پہنا ہوں, سارا لگا ہوا ہے, ٹیٹوز لگے ہوئے ہیں. اور سامنے سے ایک شخص آیا, اس کا لمبا سا جبہ تھا, لمبی سی داڑھی تھی, اس کی داڑھی کا ویٹ ہی اس سے زیادہ ہوگا, اپنی زبان میں بتاتا ہے, اور کہتا ہے مجھے تقریباً یقین تھا کہ پچھلی رات میں صبح جو چینل نیوز میں جو آخری دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر جو ٹیررسٹ دکھائے گئے تھے یہ وہی تھا, انہی میں سے ایک تھا. اور میری جان نکلی اور میں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. لیکن جب وہ شخص قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا یس میٹ ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے, یعنی انہی کی زبان میں جس طرح ٹین ایجرز بات کرتے ہیں اسی زبان میں مجھ سے مخاطب کیا. تو مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ یہ بات تو میرے کسی دوست کی طرح کر رہا ہے, کسی امریکن کی طرح, کسی آسٹریلین کی طرح کر رہا ہے, اور لیکن حلیہ اس کا بالکل مختلف. پھر اس نے بٹھایا, اس کو جوتے اتروائے اور بات چیت شروع کی. جیسے کہا پہلی بات جو مجھے بہت مختلف لگی سارے مذاہب سے, کہ جو میں سوال کرتا تھا کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, تو وہ بجائے خود جواب دینے کے کوئی کتاب اٹھاتا تھا, قرآن اٹھاتا تھا, اس کے صفحات پلٹتا تھا اور اس کی آیت پڑھتا تھا اور اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا تھا. تو کہتا یہ مجھے بڑی مختلف بات لگی کہ بجائے اس کے کہ مختلف لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں, یہ شخص جو ہے ہر بات کا جواب جو ہے کتاب اٹھاتا ہے, قرآن اٹھاتا ہے اور اس سے پڑھ کے وہ جواب دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ دل میں میرے آہستہ آہستہ گھر کرتا گیا, اسلام گھر کرتا گیا. میں زندگی کے بارے میں سوال کیے, میں نے آفٹر لائف کے بارے میں سوال کیے, موت کے بعد سوال کیے, میں نے 4 شادیوں کے بارے میں سوال کیے, میں نے عورتوں کے پردے کے بارے میں سوال کیے, اور کرتے 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 6 مہینے گزر گئے. اور ایک رات جب میں قرآن پڑھ رہا تھا, رات ہو گئی, میں اکیلا تھا گھر میں, کھڑکی کھلی ہوئی تھی, ہوا چل رہی تھی, موسم خوشگوار تھا. تو میں نے قرآن یوں کر کے رکھ کے میں نے سوال کیا, میں نے کہا کہ یا اللہ, دیکھیں جس کا دماغ اگر سوچنے سمجھنے کے, غور و فکر کرنے کے, تدبر کے, تفکر کے قابل نہیں ہوگا تو یہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ تو اپنی 24/7 کی جاب میں لگا ہوگا. اس نے کہا یا اللہ مجھے دل میں آ گئے, لیکن مجھے ایک نشانی دکھا دے, ایک نشانی دکھا دے جس کے بعد میں تجھ پر ایمان لیا. ایک کوئی چھوٹی سی نشانی, یا اللہ بڑی چیز نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آسمان سے فرشتہ آ جائے, ایسا ہو کہ کوئی بجلی کا کڑکا ہی ہو جائے, بجلی گر جائے آس پاس, کوئی ہلکا پھلکا دھماکہ ہی ہو جائے, کچھ ہو جائے, کچھ چمکی آسمان میں ہو جائے, اللہ کوئی اب خاموش کر کے میں یوں کر کے انتظار کرنے لگا. کچھ بھی نہیں, اتنا بھی نہیں ہوا کہ کوئی کوا جو ہے وہ کیں کر دیتا, اتنا بھی نہیں ہوا. پھر میں نے کہا, اور یہ وہ بتاتا ہے, وہ ہنستے ہوئے بتاتا ہے, کہنے لگا کہ میں اللہ ایک چانس آپ کو اور دے رہا ہوں, نعوذ باللہ, میں ایک چانس آپ کو اور دے رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ کچھ ہو جائے یا اللہ,
چھوٹی سی چیز ہو جائے، چلیں اور چھوٹی کوئی چیز ہو جائے، کچھ تو ہو جائے، کچھ یہاں پہ ایسا تبدیل ہو مجھے لگے آپ نے کیا، آپ نے کوئی نشانی دکھائی، اور کہتا ہے ایسا میں نے تیسری بار بھی کیا، اور کہتا ہے باوجود تمام اطمینان کے، غور و فکر کے، سب کے، لیکن اس بات سے مجھے دل کو اتنا صدمہ ہوا، اتنا وہ ہوا، میرا دل مایوس ہوا، لیکن پھر بے خیالی میں نے اسے قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کے میں نے پڑھنے لگا. پھر وہ جو ٹرانسلیشن کرتا ہے، جس کو لگا، جو بھی اس نے آیات تلاش کی، اس نے کہا جو میں نے پہلی آیت جو پڑھی اس کا جو ٹرانسلیشن کرتا ہے وہ میں اسی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ آیت آئی، فار دوز آف یو ہو آسک فار سائن، اور تم میں سے وہ لوگ جو نشانی طلب کرتے ہیں، ہیو وی ناٹ شون دیم انف آلریڈی، کہ ہم نے ان کو پہلے نشانیاں بہت نہیں دکھا دیں. اچھا پھر جو اس نے کہا، میں دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھو، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی تھی، آسمانوں میں دیکھو، ستاروں میں دیکھو، سورج میں دیکھو، پانی میں دیکھو، کیا تمہارے لیے کافی نشانیاں نہیں؟ اب جب اس نے یہ نشانی دیکھی، جب اس نے یہ آیت پڑھی، تو اس کو لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے خطاب کیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں فوراً میں نے اسلام قبول کیا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا. تو یہ بھی سارا کچھ، یعنی ایک میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ایسے سینکڑوں قصے ہیں جہاں پر کچھ سوال اٹھے دماغ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور ان سوال کے جواب میں اس نے ہدایت پائی اور حق کو تلاش کیا. بالکل آخری بات، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا. یہ تو تھا ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر غور و فکر کی اہمیت، لیکن اس زمانے میں جس میں میں اور آپ زندہ ہیں، اور وہ زمانہ جو آگے آنے والا ہے، جس سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے، جو بہرحال دجال کے آنے کا زمانہ ہے، اس نظام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے قریب کہ ایک شخص دن میں مومن ہوگا، رات میں کافر، رات میں مومن ہوگا، دن میں کافر. ایک بہت ہی عبرت ناک، ایک میرے جاننے والوں میں ایک بچہ ہے، اچھے دیندار فیملی میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے اس کو حفظ کرایا، لیکن ابھی وہ کوئی 18 سال کی عمر میں وہ اپنے آپ کو، ہر ایک کو ظاہر نہیں بتاتا، لیکن اس کے آس پاس والوں کو معلوم ہے کہ وہ دہریہ بن چکا ہے، حافظ بچہ ہے، تراویح پڑھا چکا ہے، کئی دفعہ تراویح پڑھا چکا ہے. تو اگر اس دور میں اگر تفکر اور تدبر کی اہمیت ویسے بھی اتنی تھی ہر دور میں، تو اس دور میں اگر تفکر تدبر کے ذریعے ہمیں اپنی نسلوں کو نہیں سمجھایا اپنا دین، ان کے رب کا تعارف تفکر و تدبر کی لائن سے نہیں کرایا، بلکہ صرف اس طرح سے کرایا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے تم بھی مسلمان ہو، چونکہ میں مولوی ہوں اس لیے تم بھی مولوی بنو، چونکہ میں عالم ہوں تو اس لیے تم بھی عالم بنو، چونکہ میں تبلیغی ہوں اس لیے بھی تمہیں بھی تبلیغی بننا پڑے گا، تو شاید بات ہماری وہ نہ بنے، ہماری دال اس طرح سے نہ گلے. تو آج کل کے اس دور کے اندر ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا، ان کو تفکر تدبر سکھانا پڑے گا. ان کا دماغ جب وہ پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جو کتاب وہ سائنس کی او لیولس کی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو انڈر لائنگ ٹون ہے وہ ایولیوشنسٹ ٹون ہے، اس کے اندر ارتقاء جو ہے وہ بنیادی مذہب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے لکھی ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، کس طرح سے سائنسی دلائل، بلکہ ان کو کچھ یہ چیز بھی نہیں دکھائیں گے کہ کس طرح سے سائنس کی بہت ساری چیزیں قرآن نے پہلی بتا دی تھیں، پیدائش کے مراحل سے لے کر، بگ بینگ تھیوری سے لے کر، ایمبریولوجی سے لے کر، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو قرآن نے بتا دی تھی پہلے، اس سے اگر ان کا تعلق نہیں بنائیں گے، ان سے شواہد نہیں بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لنک نہ کر سکے. اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر ایک مولوی، کیونکہ ہم تربیت تو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور ایک دہری ایتھیسٹ، اس ایولیوشنسٹ، وہ ساتھ ساتھ ترقی پا رہا ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ کون غالب ہو آگے جا کے عمر میں. تو زیادہ بہتر یہ کہ ان کو تدبر، تفکر اور حکمت کے چینل سے ہم ان کو یہ باتیں سمجھائیں، اور ہم خود سیکھیں، اور ہم اس پہ کچھ ورکشاپس کریں، اور ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کس طرح سے یہ چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں، کس طرح سے قرآن، حدیث، کس طرح سے. یہ تو میں نے سائنس میں بتائی نا، آپ سوشیالوجی، سوشل سائنس میں، عمرانیات میں آپ اگر جائیں گے، اس میں لاکھوں نشانیاں ہیں. اکنامکس میں جائیں گے، جو ربا کے بارے میں پڑھتے رہتے، 2007-8 کا جو ان کا کرائسس آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلامک بینک جو تھے بہتر تھے، اس میں ہزاروں نشانیاں ہیں.
تو اگر ہم جائیں گے دوسری ایریاز میں جائیں گے تو صرف ہارڈ کور سائنس کی بات نہیں، اور جو تعلیمات ہیں سب میں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اگر ہم ان کو ایکسپلور، اس کے تطبیق کرنے والے نہیں بنیں گے اس دور میں، تو ہم اپنے دین کے صحیح مقام کو، اس کی افادیت کو، اس کی شان کو صحیح طرح نہیں پہچان پائیں گے. اور جو ہمیں نبی حضرت ابراہیم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا آپ میں سے کوئی، میرے میں سے کوئی مومن یا ایمان والا. حضرت ابراہیم بھی تو تھنکر تھے نا، تدبر تفکر کرنے والے تھے. اسی طرح سے انہوں نے خدا کو پہچانا تھا نا. خدا کو پہچاننے کے بعد بھی تو سوال کیا کیسے زندہ کریں گے؟ ہیں تم میں ایمان نہیں ہے؟ نہیں اللہ ایمان تو پورا ہے، لیکن پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اطمینان قلب کے لیے. ابراہیم علیہ السلام جیسے مومن کو اطمینان قلب کے لیے ان نشانیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس دور میں تو اور ضرورت ہے ان نشانیوں کی اور ان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی. تو لہٰذا یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہمیں اہتمام سے، اس کے کئی چینلز ہو سکتے ہیں، اور اس میں یاد رکھیے گا کہ اس میں یہ تدبر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ بات چیت ہے. یہ تدبر نہیں ہوتا کہ میں ایک راستے پہ نکل جاؤں تدبر کرنے کی، اللہ مجھے سمجھائیں تو ذرا. یہ اللہ کے ساتھ کانورسیشن ہے. یا اللہ مجھے بتائیں تو یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یا اللہ یہ سورہ کہف میں جو دو آدمیوں کا، دو باغات والوں کا واقعہ ہے، اس میں جو وہ باغ والا ہے وہ تو مومن تھا، وہ تو شرک و کفر کہیں نہیں کرتا، لیکن وہ بار بار آیت میں آتا ہے کہ وہ خود معافی مانگتا ہے کہ میں نے شرک کیا جب باغ اس کا تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کا اگلا والا کہتا ہے کہ تمہیں اللہ سے لو شرک بھی شیئن، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو شرک نہیں کرتا کسی سے. اس نے کون سا شرک کیا اللہ؟ تو اس کو سمجھیں تو ہم کہ کیا شرک ہے. وہ ہم سے ایسا نہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں نہیں کسی، لیکن ہمارا اسباب پہ، اپنے باغ پہ یقین اتنا بن جائے کہ یہ باغ ہمیں پالتا ہے بجائے اللہ پالتا ہے، اس قسم کا شرک ہمارے داخل ہو جائے. تو وہ جو ہم آیات میں غور کریں گے، آفاق کی نشانیوں میں غور کریں گے، فی انفسکم والی نشانی پہ غور کریں گے، تو اللہ سے تعلق، یقین، ایمان، اللہ کی معرفت، رسوخ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ علماء کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کے ساتھ بھی ہے. کچھ ہم اس طرح کے مذاکرے اور مزید کریں، ان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ایک ایک چیز میں کریں، فی انفسکم کی نشانیوں میں کریں، آفاق کی نشانیوں میں کریں. اس میں ہمیں مسلمان جو تھے، ہمارے جو شروع کے مسلمان تھے وہ اوپن تھے سائنٹیفک آئیڈیاز کے لیے بھی، اور وہ غور و فکر کرتے تھے. تبھی وہ اپنے دور میں اسلام کو بھی، سائنس کو اس کے عروج پہ لے گئے تھے. جہاں فقہ عروج پہ تھا، جہاں حدیث کے علوم عروج پہ تھے، جہاں حکمت عروج پہ تھی، جہاں فلسفہ عروج پہ تھا، وہاں کیمیا کی اور فزکس کی اور یہ ساری چیزیں بھی عروج پہ تھیں. تو آج ان پروسیسز کو، تدبر کو، تفکر کو، حکمت تلاش کرنے کو، غور و فکر کو، اس کے ایک ریوائول کی، اس کی دوبارہ جسے کہتے ہیں نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے ہمارے اپنے ملک میں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ چاہتے ہیں اپنی ہدایت کے ساتھ، اپنی رہنمائی کے ساتھ ہمیں تفکر و تدبر کی، غور و فکر کی، حکمت تلاش کرنے کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹاپک ختم ہوا ڈاکٹر صاحب یا ہے باقی؟ جی جی ہاں ہاں جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا لب لباب ہمارے سامنے یہی آیا کہ قرآن کریم میں تفکر و تدبر، اور جتنے بھی غیر مسلمین کے جو واقعات انہوں نے سنائے، تو اس میں کنسنٹریٹ جو ہے وہ غیر مسلموں نے قرآن کریم پر کیا. 9/11 کے حادثے کے بعد جو ہے یہ ہسٹری گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب امریکہ میں خریدی گئی وہ قرآن کریم تھی، اور قرآن کریم کے اسٹاکس جو ہے بک شاپس پر ختم ہو گئے تھے. یہ انگریز اور غیر مسلم جو ہے یہ بڑے شارپ ہوتے ہیں اپنی فکر کے اعتبار سے، اور جو غور و فکر کے حوالے سے وہ بالکل جو روٹ گراس لیول پر جا کر غور و فکر شروع کرتے ہیں. ہماری جو کیفیت ہے وہ بھی ہم اس اعتبار سے دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب نے جو ایک واقعہ بیان کیا اس غیر مسلم کا، کہ وہ غیر مسلم جو ہے مسجد میں گیا اور وہاں جن صاحب سے ان کی اور جن عالم دین سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہر چیز کو، ہر سوال کے جواب کو قرآن کریم سے دینے کی کوشش کی. تو ہم اپنی کیفیت کو بھی، اپنی کیفیات جو ہیں اس کو بھی ہم ملاحظہ کر لیں کہ قرآن کریم کے اعتبار سے ہماری کیا کیفیت ہے.
قرآن کریم پر تفکر و تدبر اس کے اعتبار سے ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. ایک اور بات یہ کہ قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کو ہم کس حد تک سیکھتے ہیں, قرآن کریم کا مطالعہ کس حد تک کرتے ہیں ہم. تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی کیفیت کو ملاحظہ کریں تو ہم تقریباً زیرو ہیں. ہم الحمدللہ مسجدوں میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی جاتے ہیں, دیگر جو ہے دینی فرائض جو ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن قرآن کریم کی تفہیم کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچھے رکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک اس کا سبب جو فرقہ واریت بھی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے حوالے سے جو مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے تھے اتنے سال, تو وہاں غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے بالآخر اسباب کیا ہیں. تو ان کے سامنے 2 ہی اسباب آئے, ایک یہ کہ قرآن کریم سے دوری اور دوسرا فرقہ واریت, مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ واریت. مسلمانوں کی فرقہ واریت جو ہے اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ مسائل جو ہے اس پر غور و فکر کرتے کرتے پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں, اور جناب جو قرآن کریم کی تو باری آتی ہی نہیں ہے. ہم اسی لیے جو ہے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان اسی کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے دیکھیں قرآن کریم کے مطالعے کو جو ہے حفظ جان بنائیں, اور اس کے لیے ہم ہمیشہ آسان ترجمہ قرآن کو پیش کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ آج تک درپیش تھا ہم لوگوں کے درمیان کہ ہمارا نوجوان ہم سے سوال کرتا تھا کہ انکل ہم کون سا قرآن کریم پڑھیں. ہم جو بھی قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کی لینگویج اتنی مشکل ہوتی ہے اور آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا, ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. تو آسان ترجمہ قرآن جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے, یہ ہمارے مسئلے کا کاملاً یعنی کہ اتنی بہترین اردو ہے اس کے اندر کہ ہمارے یہاں کا جو ہے مڈل کلاس کا جو طبقہ جو جس کی تعلیم جو ہے مڈل کلاس سے نیچے کی بھی ہے وہ بھی اس کو پڑھتا ہے تو وہ بآسانی اس کو سمجھ لیتا ہے. تو آج ہم اپنے اس درس قرآن کو رجوع الی القرآن کے حوالے سے ہم سمجھیں کہ بھئی یہ آج ہم یہاں سے یہ درس حاصل کر کے جا رہے ہیں کہ تدبر اور تفکر کہاں ہوگا قرآن کریم میں, اور قرآن کریم میں جب تدبر اور تفکر ہوگا تو ہم سے جو بھی جو ہے آ کر اس حوالے سے, چاہے وہ غیر مسلم ہے, چاہے مسلمان ہے, چاہے ہمارا یہاں کا نوجوان جو کہ دیندار ہونے کے باوجود آگے چل کر دہریہ ہو جاتا ہے, تو کم سے کم ہم ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے ہم جیسے مسلمان بھی مطمئن کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو آسان ترجمہ قرآن جو ہے باہر الحمدللہ ہم نے جو ہے رکھا ہوا ہے, اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں اور ہول سیل ریٹس پر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ جو ہے بھائی جو ہے ریٹیل کے ریٹ پر دیتے ہو. اس کو جو ہے ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے اپنے معاشرے میں. میں تو اپنی جو ہے میں نے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے دوستوں میں, اور وہ میرے سامنے تحادو تحابو والی حدیث میرے سامنے رہتی ہے کہ ہدیوں کا تبادلہ کیا کرو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے. تو میں جو نا آسان ترجمہ قرآن ہی میں دعوتوں میں جاتا ہوں, میں شادیوں میں جاتا ہوں, میں آپس میں دوستوں میں جاتا ہوں تو یہی دیتا رہتا ہوں. میں کل رات کو بھی ایک ختم قرآن کی تقریب میں گیا تھا, تو حالانکہ وہ علماء کرام کی تقریب تھی, لیکن وہاں بھی میں جو نا آسان ترجمہ قرآن ہی دے کر آیا ان لوگوں کو بھی میں. تو ہمیں جو ہے نا اس کا زیادہ سے زیادہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ اپنے لوگوں کے درمیان پیش کریں اور ان کو پھر بتائیں, اس کی خصوصیات بتائیں. ہم کہیں کہ بھئی یہ آسان ترجمہ قرآن اس لیے آپ پڑھیں کہ اس کا ترجمہ بہت ایزی ہے, با محاورہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آتی ہے. جہاں قرآن کریم کی آیات جو ہے اس کے اندر جہاں وہ تفسیر اور جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے, وہاں حضرت مفتی صاحب نے اس کی تشریح اور تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے. پورا مفہوم الحمدللہ ایک ہی جلد کے اندر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 10 دسمبر کو انشاءاللہ یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا. آپ تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی میری درخواست ہے. اور دوسرا جو خواتین کا درس قرآن و حدیث ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوتا ہے, سپہر 3:30 سے لے کر 4:30 بجے تک. تو اس بار یہ انشاءاللہ تعالی 16 نومبر کو جمعرات کے دن منعقد ہوگا.
میری تمام خواتین سے درخواست ہے کہ اس میں نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ اپنی دیگر خواتین میں بھی دعوت چلائیں، اور یہاں جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خواتین سے عرض کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی موضوع ہوگا علامات قیامت اور مختلف فتنوں کا ظہور۔ اس کی نشست نمبر 1 پچھلے ماہ ہوئی تھی، اس بار نشست نمبر 2 ہے، اور جن حضرات نے ابھی تک اپنے آپ کو ہمارے یہاں رجسٹر نہیں کروایا وہ اپنے موبائل فون یا کاؤنٹر پر رجسٹر کروا دیں، تاکہ ان کو ہمارے میسیجز، ہمارے جو پروگراموں کے میسیجز ہیں یا ہمارے یہاں جو مختلف نوعیت کے جو ورکشاپس وغیرہ اور کورسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے میسیجز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ملتے رہیں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کر کے نشست کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ يا الله يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا الله سميع الدعاء يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا أرحم الراحمين، اپنے فضل اور اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں یا اللہ دنیا اور آخرت کی، یا اللہ ہمارے والدین کو، یا اللہ ہمارے اعزاء اقربا، یا اللہ ہمارے بیوی بچے، یا اللہ ہمارے بھائی بہن، یا اللہ ہمارے دوست رشتہ دار، یا اللہ ہمارے اساتذہ، یا اللہ ہمارے محسنین، یا اللہ تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی یا اللہ تمام بھلائیاں، یا اللہ عفو اور عافیت، یا اللہ کامیابیاں، یا اللہ نجات، یا اللہ فلاح عطا فرما دے، یا اللہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یا اللہ یا اللہ ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ غفور رحیم۔ یا اللہ ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ اپنی یاد والی، یا اللہ اپنے سے تعلق والی یا اللہ زندگی عطا فرما دے، یا اللہ جو آپ نے عبادت رکھی، یا اللہ غور و فکر تفکر و تدبر، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی سے تعبیر تھی، یا اللہ وہ آپ کی آیات میں ہر وقت غور کرتے تھے، یا اللہ اور آپ کی آیات پر سے ایسے نہیں گزر جاتے تھے، یا اللہ بلکہ ان میں تأمل کرتے تھے، تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی اس سنت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ یا سمیع الدعاء، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام اپنے فضل اور کرم سے، یا اللہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ جس دور میں اللہ ہم داخل ہو رہے ہیں، یا اللہ اس میں اگر آپ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے، ہمارا ایمان یقین کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ ہم اس میں اللہ نہایت کمزور ہیں، اللہ ہم خود حفاظت کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یا اللہ تعلیم اور یا اللہ ایجوکیشن کے نام پر یا اللہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ اس میں ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے علوم سے اللہ تطبیق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ جو کچھ پڑھایا جائے یا اللہ وہ ایک شریعت کی، یا اللہ دین کی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، یا اللہ رحم الراحمین، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ علی عظیم، یا اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں، یا اللہ جو ہم نے اپنی منمانی کی زندگی میں، لیکن یا اللہ جو ہماری زندگی بقایا زندگی ہے، یا اللہ اگر آپ طے کر لیں گے تو ہماری گناہ بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت دینا، ہمیں ہماری رہنمائی کرنا اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، یا اللہ آپ طے کر لیں گے، آپ فیصلہ کر لیں گے تو یا اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا اللہ ہمارا طے کرنا کافی نہیں ہے، اللہ آپ کا طے کرنا اصل ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیں، ہمارے قدم جما دیں، یا اللہ اور اس طرح سے یا اللہ ہم بڑے مجبور ہیں، یا اللہ ہماری بڑی پریشانی ہے، یا اللہ ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی ذرا سا یا اللہ ہماری جان میں کمی آتی ہے، ہمارے مال میں کمی آتی ہے، ہمارے نفس میں کمی آتی ہے، ہماری اولاد میں کمی آتی ہے، اللہ سب چیزوں میں یا اللہ ہم آپ کے محتاج ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ لیکن ویسے ہم آپ کو بھولنے لگتے ہیں، یا اللہ آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہر وقت 24 گھنٹے یا اللہ ہمیں آپ کا اطمینان، آپ کا استحضار ہو،
ہمیں آپ کی طرف توجہ ہے یا اللہ، ہمارے قلب آپ کی طرف رجوع کرے یا اللہ، ہر وقت کی جو دعائیں ہیں وہ مانگنے والے بن جائیں، آپ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور یہ اللہ تدبر و غور و فکر ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ بیٹھنا قبول فرمائے۔